السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ یوم آزادی پر حکومت و اپوزیشن رہنماؤں کے خون خرابے کے دعوے، مسائل کے حل سے عوام نا امید۔ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام اور بے گھر کیے جانے پر عالمی برادری خاموش۔ جس طرح کے بیانات پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور تحریک انصاف دے رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ کا 14 اگست کوئی پرامن دن نہیں ہوگا۔ حکومت نے بھی اعلان کر دیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک بڑی تقریب ہوگی جس میں سیاستدانوں کو بھی بلایا جائے گا، امبیسڈرز کو بھی بلایا جائے گا اور پاکستانی فوج کے سربراہان بھی شریک ہوں گے، نون لیگ کے ورکرز بھی شریک ہوں گے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اس دن آزادی مارچ ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سپورٹر ورکرز اور پاکستانی عوام آئیں گے وہاں پر، اور لگ رہا ہے کہ ماحول بہت گرم ہے، ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور اگر ہم عوامی مسائل کی طرف دیکھیں تو وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کی حالت یہ ہے کہ اب 14-15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اور خواجہ آصف قوم سے معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ معافی مانگنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، لوگوں کو بجلی دینی ہوگی۔ اور اسی سارے ٹرموائل میں پہلے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی الگ تھلگ ہے، لیکن اب یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مفاہمت کی سیاست جو پیپلز پارٹی نے چلائی تھی، جس پر سیاست کی تھی، حکومت کی تھی، وہ نہایت ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اسی پالیسی کو اپنائے۔ اور یہ پہلی دفعہ کہا ہے انہوں نے کہ جناب طاہر القادری اور تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، بالکل کھل کر کہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ساری پارٹی کی سوچ نہ ہو، لیکن خاص طور پر جو پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر وہ 14 اگست کو الگ تھلگ رہے اس سارے سیاسی معاملے سے تو ان کا مستقبل تاریک ہوگا۔ کس طرف یہ جا رہے ہیں حالات، کیا ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں؟ بات کریں گے آج جناب ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں۔ ہارون صاحب یہ بیان فرمائیے کہ یہ کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں؟ اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ دیکھنے میں آئے گا 14 اگست کو؟ دیکھیں یہ کہنا تو مشکل ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے، مگر بچگانہ حرکتیں ضرور کر رہے ہیں، جیسے محلے کے گندے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں اور منع کرنے کے باوجود منع نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کی یہ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ 90s نہیں ہے، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ اقتداری کو فیڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب تک یہ ہائی مارل گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے تو لوگ عوام ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ مشرف کے خلاف مقدمہ چلائیں یا عمران خان کے خلاف بیانات دیں مگر بھائی کوئی کام کاج بھی تو کر کے دو، کام کاج تو کوئی کر کے نہیں دے رہے۔ پھر یہ جو مضحکہ خیز قسم کے بیانات دیتے ہیں، ارسلان افتخار کو آگے کیا، پھر پرویز رشید صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو بیانات دے رہے ہیں، اس سے تحریک انصاف کے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوگا۔ میں عمران خان کی اسٹریٹجی سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ سب دباؤ ڈال کے حکومت الٹا دی جائے۔ کتنی حکومتیں ہم الٹائیں گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یا خدا نخواستہ آرمی آئے، وہ تو کبھی ملک میں اچھی لیڈرشپ آئے گی ہی نہیں، اپاہج لیڈرشپ آئے گی ہمیشہ۔ لیکن حکومت کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ پرویز رشید صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اس طرح کے بیانات تو کوئی کونسلر دے تو ناکام ہو جائے گا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح نہیں معاملات چلتے ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا، ڈیلیور کیا نہیں جا رہا۔ بھائی بجلی کا معاملہ جو ہے 30-40% تو ٹھیک ہوتا، آپ نے میکسیمم پیریڈ 3 سال کا دیا تھا، 20% ہی ٹھیک ہوتا۔ لائن لاسز میں کوئی 4-5% کی کمی آئی ہوتی، آپ نے کوئی ایگریکلچر کو بہتر بنایا ہوتا۔ کاروبار آپ کریں، شوگر ملیں آپ کی ہیں، مرغیاں آپ بیچتے ہیں، دودھ آپ بیچتے ہیں، عجیب وزیر اعظم ہے جس کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے، پولیس کو ذرا سا بھی ٹھیک نہیں کر سکے، انٹیلیجنس ذرا سی بہتر نہیں بنا سکے، ٹیررزم پہ ساری قوم نے ہاتھ جوڑ دیے اور ایئرپورٹ جلنے لگے، تو خدا کر کے یہ آمادہ ہوئے کچھ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو معاشی اس کے لیے ترقی کے لیے کچھ کر نہیں رہے، تو کم از کم اعتدال اپنے رویے میں رکھیں۔ عمران خان کے ساتھ بالکل ڈیل ہو سکتی ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں۔ ان کو یقین دلا دیں پریکٹیکلی کہ اگلے الیکشن فیئر ہوں گے، اور جہاں جہاں کہیں دھاندلی ہوئی ہے اس میں یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اس میں کچھ بات ان سے کر لیں۔ یہ جو بیان خواجہ سعد رفیق نے دیا ہے کہ وہ تاریخ بدلنے میں ان سے ایگری کرتا ہوں،
مگر یہ اخبار میں دینے کا بیان ہے، یہ ان سے بات کرتا ہے اور کوئی صورت ہو سکتی تھی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، آپ بڑی امپورٹنٹ بات کہی. امتیاز گل صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل دنیا ہے وہ پاکستان کی جو اقتصادی حالت ہے اس کے حوالے سے تو بڑی پازیٹو خبریں آ رہی ہیں. موڈیز نے بھی ریٹنگ کو بہتر کیا، لیکن اگر ہم عوام کی حالت دیکھتے ہیں کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نظر نہیں آتا. لوڈ شیڈنگ کے صورتحال جیسے میں نے پہلے عرض کیا اتنی بری ہے، 7000 میگا واٹ کا کہہ رہے ہیں شارٹ فال ہے. اور جو سیکرٹری ہیں واٹر اینڈ پاور نرگس سیٹھی وہ کہتی ہیں کہ 15000 میگا واٹ سے زیادہ اگر جنریٹ کر رہے ہیں تو انفراسٹرکچر اس کو سنبھال نہیں سکتا. تو یہ تو ایک بالکل ایک عجیب سی صورتحال ہے، ہر طرف ایک کنٹراڈکشن ایک نظر آتی ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ اگر مودیز نے یا آئی ایم ایف نے اگر پاکستان کو کوئی مثبت ریٹنگ دی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بزنس فرینڈلی حکمران موجود ہیں، نواز شریف صاحب یا اسحاق ڈار صاحب، اور ان کی وجہ سے مثبت سگنل جا رہے ہیں. آج شاید اسٹاک ایکسچینج میں بھی کئی پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب شوکت عزیز صاحب تھے وزیر اعظم یا وزیر خزانہ، اس وقت بھی کچھ ایسی ہی باتیں ہم دیکھتے تھے کہ ورلڈ بینک کے جو پاکستان میں نمائندے تھے، آئی ایم ایف کے پاکستان میں نمائندے تھے، وہ تمام بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، مثبت باتیں کرتے تھے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب دسمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، وہ واپس آئیں، اس کے ساتھ جو ایک کرائسس بنا وہ تمام غبارہ پھٹ گیا. تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے، ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ محض چند ایک طرف تو ہمارے حکمران طبقہ ہے اور دوسری طرف بین الاقوامی مالیاتی نظام کے وہ لوگ ہیں اور مختلف کیپٹلز میں بیٹھے ہوئے وہ حکمران ہیں جن کی بہرحال خواہش ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے اس گرداب میں سے نکلے، چاہے معاشی گرداب ہے یا سیاسی گرداب ہے، تو انسیکیورٹی کا کرائسس ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، مظہر عباس، یوسف رضا گیلانی نے تو یہ اب کہا ہے کہ بالکل مفاہمت ہونی چاہیے اور مسلم لیگ نون بات کرے عمران خان سے اور طاہر القادری سے اور یہی صحیح پالیسی ہوگی. کچھ تھوڑا سا ماضی میں جس طرح وہ بلینک چیک دیتے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کا، ڈسٹنس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی پرابلمز ہیں اور وہ خاصی سنجیدہ پرابلمز ہیں، اور میرا خیال ہے اس کا تدارک انہیں کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس چیز پر جائیں کہ مشرف سے ڈیل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. سب کو پتہ ہے، آپ اسے انڈرسٹینڈنگ کا نام دیں یا اسے ڈیل کہیں، بہرحال پیپلز پارٹی کی رضامندی سے ہی مشرف اس ملک سے باہر گئے تھے. یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور وہ ڈیل ہی تھی، چاہے اس کو نام آپ کوئی بھی دے دیں. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کو کرائسس ہے وہ پنجاب میں شدید کرائسس کا سامنا ہے پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے کبھی رہا ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں ان کا وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ابھی تک رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئے پیپلز پارٹی کے ورکرز کے اندر ایز اے پی مین. تو پیپلز پارٹی کو بڑی پرابلمز ہیں. صرف 11 مئی کو پچھلے سال الیکشن اسی وجہ سے نہیں آ رہے تھے کہ انہیں کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھے، ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے آ رہے تھے. انہوں نے الیکشن لڑائی ہی نہیں پچھلے سال، ورنہ شاید اس سے بہتر رزلٹ کچھ نہ کچھ بہتر رزلٹس آتے. یوسف رضا گیلانی اپنے گھر میں رہے، اس سے باہر نہیں نکلے. منظور بھٹو اپنے بیٹے کی کیمپین کرتے رہے، چودھری اعتزاز احسن اپنی اہلیہ کی کیمپین کرتے رہے. تو کسی نے پیپلز پارٹی پنجاب میں الیکشن لڑائی نہیں، اسی وجہ سے وہ یہ کرائسس ہے. دوسری بات جو شروع میں ہارون رشید صاحب نے کی، مظہر جو لا اینڈ آرڈر کی بات اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد اسی پینل کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے جو 14 اگست کو آزادی مارچ عمران خان نے کرنا ہے. مسلم لیگ نون بھی اس دن ایک بڑا جلسہ اور بڑی تقریب کرنے جا رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے مسلم لیگ نون کا کہ طاقت سے نپٹا جائے گا اور اپنی سیاسی طاقت کا بھی اظہار کیا جائے، یہ مناسب نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ ان تحریک انصاف اور طاہر القادری صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کی جائے. بریک پر جانے سے پہلے مظہر عباس پاکستان پیپلز پارٹی کی مشکلات کا ذکر کر رہے تھے. جی مظہر. دیکھیے، میں یہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اندرونی طور پہ بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہے.
اور پنجاب میں خاص طور پہ انہیں پنجاب کی لیڈرشپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کوئی ورکنگ کرنی ہے. یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کا ورکر ختم ہو گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بیسکلی اس وقت جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ بالکل کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری ابھی تک ایک دورے پہ نہیں آئے ہیں پنجاب کے. آصف علی زرداری جنہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ پنجاب میں اپنا ڈیرا جمائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سرنڈر کر دیا ہے. یہ کام بہت عرصے تک نہیں چل سکتا. اگر آپ نے چند سال اور اسی طرح گزارے تو پیپلز پارٹی کا ورکر اپنی لائلٹیز چینج کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. اور اس وقت اس کو وہ لائلٹی پی ٹی آئی کی شکل میں نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں ایجیٹیشن بھی ہے، ایک ایگریسونیس بھی ہے، جو پیپلز پارٹی کا ایک طرح سے سرہ امتیاز ہوتا تھا جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے کہ وہ ایجیٹیٹڈ ہوتے تھے، مظاہرے کرتے تھے. وہ ساری چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں. دوسری بات جو آپ نے شروع میں کی، دیکھیں میں بالکل صاف صاف بتاؤں، اگر 14 اگست کو اسلام آباد میں تقریب کوئی روایتی تقریب ہوتی تو اس کو بالکل دوسرے انداز میں، اور پھر عمران خان کے لانگ مارچ کو دوسرے انداز میں ہم کرٹیسائز کرتے. لیکن جو مسلم لیگ نون اور حکومت جو وہاں جلسے کا اعلان کر رہی ہے اور تقریب کا اعلان کر رہی ہے، وہ روایتی نہیں بلکہ سیاسی تقریب کرنے جا رہے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ سچویشن کو ڈیفیوز کرتی ہے، نہ کہ وہ ٹینشن کریٹ کرتی ہے. یہاں لگ یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کنفرنٹریشن کے موڈ میں ہے اور ٹینشن کریٹ کر رہی ہے. دوسری طرف عمران خان جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، جس طرح آپ نے لوڈ شیڈنگ کی بات کی، مہنگائی کی بات کی، یہ لانگ مارچ کی ایجنڈا نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کی پور گورننس کی وجہ سے لانگ مارچ نہیں کر رہے ہیں، وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لانگ مارچ نہیں کر رہے ہیں، وہ مہنگائی کی وجہ سے لانگ مارچ نہیں کر رہے ہیں، وہ الیکشن جو 1 سال پہلے ہوا تھا ان کی چند سیٹوں میں ریگنگ کی وجہ سے لانگ مارچ کر رہے ہیں. تو اگر اس کے لیے وہ جا رہے ہیں تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ یعنی 15 اگست کو کیا کریں گے، 16 اگست کو کیا کریں گے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ظاہر ہے 2.5, 3, 4, 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ تو وہاں نہیں رک سکتے. اگر وہ وہاں پہنچ بھی گئے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اس صورت میں کیا کریں گے، اگر تصادم ہو گیا تو کیا کریں گے. وہ اسٹریٹجی عمران خان کی نظر نہیں آ رہی اور وہ ایک سولو فلائٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں چلنے کو ابھی تک تیار، نہ وہ کسی تک چلیں. انہوں نے آلریڈی ڈکلیئر کر دیا جی، انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی راستے سے ہٹا دیا، انہوں نے ایم کیو ایم کے بارے میں بھی ججمنٹ دے دی ہے. نہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ بھی نہیں جا رہے، وہ چودھری شجاعت کے ساتھ بھی نہیں جا رہے. اس طرح اپوزیشن کی سیاست میرے خیال میں تو نہیں کی جاتی. جی ہارون رشید صاحب، عمران خان بھی تو اپنے آپ کو سیاسی طور پر آئسولیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے مظہر عباس نے کہا، جو ان کے بیانات آ رہے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی 14 اگست کو جب وہ وہاں پر پہنچیں گے. نہیں، میں اس سے تو اگری نہیں کرتا کہ کوئی اسٹریٹجی ہوگی نہیں. اب ان کے ساتھ کچھ جہاندیدہ لوگ ہیں، وہ دھاندلی کے خلاف ظاہر ہے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن باقی ایشوز اس میں شامل ہو جائیں گے. اب چونکہ عمران خان، آپ یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہی از ناٹ اے گڈ پالیٹیشین. وہ یہ نہیں سمجھتے کس وقت کون سی بات کہنی ہے. جو بات انہوں نے اس وقت کہی ہے انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن اب وہ معطوف بھی ہیں ظاہر ہے جنگ کے اور جیو کے اور دی نیوز کے، تو انہوں نے اس کو بہت اچھال دیا. وہ بات آؤٹ آف پرپورشن اس کو بلو اپ بہت کر دیا. وہ تو انہوں نے موازنہ اس کا کیا، اور بات انہوں نے غلط پیسے نہیں کہی ہے. یہ شخصی پارٹیاں ہیں، ایک الطاف صاحب حسین کی جیب میں ہے، ایک زرداری خاندان کی جیب میں ہے، ایک شریف خاندان کی جیب میں ہے. مگر سیاستدان بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. وہ کوئی ٹاک شو میں کسی اخبار نویس کی طرح آزادانہ گفتگو نہیں کر سکتا. اس کے ہر لفظ سے معنی نکالے جاتے ہیں. اور اس سے میں ویسے اگری نہیں کرتا کہ وہ الگ تھلگ ہونا چاہتے ہیں، وہ تو بلکہ کوشش کر رہے تھے. مگر سیاست بیچارے عمران خان کو آتی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز گل، جیسے ابھی مظہر عباس کہہ رہے تھے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں چند سیٹوں پر جو ریگنگ ہوئی ہے، اس پر کمنٹ فرمائیے، کیونکہ جو عمران خان صاحب نے ہمارے سامنے گفتگو کی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چند سیٹوں کی بات نہیں ہے، ہم تو چند نشستوں کو صرف سیمپل کے طور پر لے کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ریگنگ پورے نظام میں کی گئی اور یہ ایک فراڈولنٹ حکومت ہے. الیکشن جو تھے وہ سارے کا سارا فراڈ تھا. تو اگر یہ ریگنگ ثابت ہو جاتی ہے 2-3 نشستوں میں یا 4 نشستوں میں، تو پھر اس کی بنیاد پر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا الیکشن ہی فراڈ تھا. دیکھیے، اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت بھی بالکل متنازع بن جاتی ہے. اگر تو تمام تر الیکٹورل ایکسرسائز فراڈولنٹ تھی. میرا خیال ہے جو عمران خان کے حصے میں آئے ہیں ایڈوائزر، جو ان کے مشیر ہیں اس وقت، انہوں نے ان کو ایک متشدد راستہ اختیار کرنے پہ مجبور کیا ہے یا اکسایا ہے، جو کہ انتہائی نامناسب بات ہے. ذرا سی بھی اگر تھوڑا سا تہذیب سے مہذب معاشروں میں
میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے 5, 10, 15 سیٹوں پہ ہو سکتا ہے فراڈ ہوا ہو، یہ مان بھی اگر لیں تو باقی نشستوں کو تو متنازع آپ نہیں بنا سکتے ہیں. انتخابات میں گزشتہ تقریباً 9 انتخابات ہو چکے، ان میں ایک مخصوص پیٹرن رہا ہے. اگر فراڈولنٹ الیکشن ہوتے تو اس میں پھر جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے روایتاً قریب رہے ان کو بہت زیادہ ووٹ ملنے چاہیے تھے ایک بار پھر. تو اسے میرا خیال ہے کہ ہارون صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک غیر پختہ غیر سنجیدہ انداز میں عمران خان ایک ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی پارٹی نے بھی اتنی ہی ناپختگی کا مظاہرہ کیا ہے. جو ایک کالج کے اسٹوڈنٹ جس طرح آپس میں بھیڑتے رہتے ہیں، یہ بالکل اسی کانڈکٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ 14 اگست کو اگر اب ان کی کوئی مفاہمت نہ ہو سکی تو اسلام آباد میں پھر ایک دفعہ گند پڑے. پہلے ہی میٹرو بس کے پروجیکٹ کی وجہ سے ڈی چوک تک پورے بلیو ایریا میں گند پڑا ہوا ہے. اگر ان کی کوئی مفاہمت نہ ہوئی تو اسلام آباد میں مزید گند پڑے گا. اور جو پاکستان کا نام پہلے ہی بدنام ہے، پہلے ہی تشخص خراب ہوا ہے، وہ باہر مزید ری انفورس ہو کے توانا ہو کے وہ تشخص باہر جائے گا کہ کس قسم کی قوم ہے، کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مالدار ہیں، کیا کر رہے ہیں. بالکل تو اس میں مطلب درست ہے. اچھا ہارون صاحب، یہ جی ٹی روڈز پہ جائیں گے، وہ اگر چلے گئے لانگ مارچ جیسے کہا ہے ابھی عمران خان نے، تو پوری کی پوری وہ جو ان کی جو گفتگو ہے ان کی پارٹی کے لیڈر سے، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح پلان ہے پورا جی ٹی روڈ چوک ہو جائے گا. ملک میں ایک دہشت گردی کی سی بھی صورتحال ہے. تو اس موقع پر جب اس طرح لوگ اکٹھے ہو کے چلیں گے تو دہشت گردی کے واقعات کو بھی تو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. جی نہیں رول آؤٹ کیا جا سکتا، مگر یہ کیسی بچگانہ حکومت ہے، یہ اکسا رہی ہے الٹا انہیں. یعنی بجائے یہ کہنے کہ یہ جو دلیل آپ نے دی ہے یہ بڑی وزنی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں ملک کے، اور بجائے یہ کہنے کے کہ بھائی آپ آگے کر لیں، پس پردہ کچھ گفتگو کریں، تاریخ آگے بڑھا لیں، انہیں یقین دہانی کرائیں کہ یہ 4 حلقوں میں، اگر وہ یہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو یہ ثابت کریں نا کہ دھاندلی نہیں ہوئی. اور اگر ہوئی ہے چاہے وہ 5 سیٹوں پہ ہوئی ہے، میرا خیال ہے 30-35 پہ ہوئی ہے، اور کراچی میں الیکشن ہوا ہی نہیں ہے قطعا. تو یہ جہاں کہیں دھاندلی ہوئی ہے اس پہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے اس کا کوئی حق تو ہے. میں دہراتا ہوں اس بات کو، میں اس کے حق میں نہیں ہوں وہ حکومت کو اکھاڑ کے پھینکا جائے. کتنی حکومتیں ہم اکھاڑ کے پھینکیں گے؟ آئندہ کے لیے جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کو بعد اوقات صبر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے بہتری کی ضمانت حاصل کرنی چاہیے. یہ میچور پالیٹیشنز کا کام ہے. لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ یعنی یہ پرویز رشید صاحب بیان دیتے ہیں، آدمی دیکھ کے اور پڑھ کے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کسی ذمہ دار آدمی نے بیان دیا ہے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج کیا کہا کہ عمران خان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی یوم آزادی منایا جاتا تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب جب آپ نیکر پہنتے تھے اس وقت بھی منایا جاتا تھا. اور بھائی عمر میں بڑا یا چھوٹا ہونا کوئی تانے کی بات ہے؟ نہ بڑا ہونے سے کوئی فضیلت ہے نہ چھوٹا ہونے. بالکل ٹھیک ہے ہارون صاحب، بالکل دلیل سے بات کریں. دلیل سے میچور پالیٹکس نہیں ہے. ایک اصطلاح قائد اعظم استعمال کرتے تھے، پیور پالیٹکس، یعنی مقصد کو سامنے رکھ کر ایک حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا. یہ عجیب لوگ ہیں، یہ دیہاتی عورتوں کی طرح ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. مظہر، یور لاسٹ ورڈ. یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کنفرنٹیشن ہوگی تو پھر تیسری قوت، کیا کہتے ہیں آپ؟ سمی، اصل میں مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ شاید 14 اگست سے پہلے کوئی مسئلہ کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو جائے. لیکن جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں، حکومت کا جو رویہ ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہا ہے. آپ بڑے آرام سے اپنے 3 سینئر منسٹرز کو عمران خان کے پاس بھیجیں، ان سے مذاکرات کریں، اس میں چاہے ڈیٹ چینج کرنے کے لیے مذاکرات کریں یا ان کے ایشوز کے لیے کریں. آپ انگیج تو کریں، گورنمنٹ. بہت شکریہ مظہر عباس، وقت کم ہے ہمارے پاس. ہارون رشید آپ کا بھی بہت شکریہ، امتیاز گل آپ کا بھی بہت شکریہ. بات کرنی چاہیے، حکومت کو انگیج کرنا چاہیے، کچھ نیگوسیشن کرنی چاہیے. یہی بات یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی آج کہی ہے. لیکن بہت سارے جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی بھی پنجاب کی حد تک شاید اپنے آپ کو جو 14 اگست کی تقریبات ہیں، چاہے وہ احتجاج ہے تحریک انصاف کا یا مسلم لیگ نون کی جانب سے تقریب، اپنے آپ کو پیپلز پارٹی الگ تھلگ نہیں رکھنا چاہتی اور نظام کا اس میں ایکٹیولی حصہ لینا چاہتی ہے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک. انتہائی خوفناک امیجز فلسطین سے آ رہے ہیں. معصوم بچوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اسرائیلی طیارے بمباری کر رہے ہیں
اور ہفتے سے زیادہ گزر چکا ہے لیکن عالمی ضمیر کو کوئی نہیں جھنجھوڑ سکا. وہ بڑی بڑی انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں اور یہ ایک جینوسائیڈ ہے, قتل عام ہے مسلمانوں کا, اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. ہمارے مسلمان حکمران بھی اس حوالے سے کوئی زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آتے. تھوڑی بہت گفتگو ضرور ہوئی ہے لیکن جس انداز میں وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے کہیں پہ بھی ہمیں کوئی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا. اسی حوالے سے بات کریں گے. جناب حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اوریہ مقبول جان. حسن عسکری صاحب, یہ جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے معصوم بچوں کا, خواتین کا, نہ تو مسلمان حکمران بول رہے ہیں اور ماضی کے برعکس ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں یا دوسری تنظیمیں اور پھر خاص طور پر مسلم ممالک میں بھی ہمیں اس پر کوئی احتجاج نظر نہیں آ رہا عوامی سطح پر. جی, یہ غزہ کے علاقے میں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل یہی کچھ کر رہا ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا, اور یہ اسرائیل کی دیرینہ پالیسی ہے کہ جب بھی کوئی اسے موقع ملتا ہے یا خود وہ موقع کریٹ کرتا ہے اس قسم کی بربریت کا مظاہرہ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ جو حماس ہے اس کی ملٹری قوت کو ختم کیا جائے اور حماس کی جو سپورٹ غزہ کے علاقے میں ہے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ حماس جو ہے وہ آرم اسٹرگل کی فلسفی میں بلیو کرتی ہے. جہاں تک مسلم امہ کا تعلق ہے, مسلم ممالک کا تعلق ہے, وہاں یہ تو آپ کو بات مل جاتی ہے کہ اسرائیل کی بربریت کو روکنا چاہیے, لیکن اس کے لیے عملی اقدامات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی پولیٹیکل حیثیت مسلمان ملکوں کی کچھ نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مسلمان ممالک کا حماس کی اس پالیسی سے ایگری نہیں کرتے علاوہ ایران کے کہ مسلح جدوجہد سے اسرائیل کو ختم کیا جا سکے گا. اس کی وجہ سے حماس بھی نہ ہی مسلم ملکوں کی بات سنتی ہے اور نہ ہی مسلم ملک جو ہے وہ آگے بڑھ کر حماس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے حسن عسکری صاحب. اور یہ مقبول, بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے پاکستان میں کہ جو ڈرون سٹرائکس ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, تو اسی طرح جب یہ جو اسرائیل اس وقت بمباری کر رہا ہے غزہ سے جو معصوم بچوں کی میتوں کی تصاویر, عورتوں کی سینہ کو بھی روتی ہوئی خواتین, یہ جو ظلم ہے تو کیا یہ پھر جو پوری مسلمان قوم ہے جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں وہ ایک نفرت نہیں ابھار رہی ہوگی ویسٹ کے خلاف؟ دیکھیں, گزشتہ 30-40 سال سے یہ ایک مکمل طور پہ تصور اب پختہ جا رہا ہے کہ فلسطین مسلمان علاقوں کے اندر فنڈامنٹلزم کی اور شدت پسندی کی بنیادی وجہ ہے. آپ دیکھیں, آپ کی جتنی بھی تحریکیں جہادی تحریکیں ہوئی ہیں ان کے اندر بنیادی رول انہی لوگوں نے ادا کیا ہے کہ جو کسی نہ کسی حد تک اسرائیل کے خلاف نبردآسمان تھے اور وہ جا کے لڑ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور پوری دنیا کے اندر چلے. ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ ساری کی ساری بقا آخری جنگ لڑ رہی ہیں. اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے سرحدوں کا کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. جو عراق کے اندر شام کے اندر صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ لوگ خوف زدہ ہے. جو علاقہ دبئی ہے, کویت ہے, اس کے بعد قطر ہے, مسقط عمان ہے, یہ لوگ انہوں نے بڑی برنجہ مرنج کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے. انہوں نے عیاشی کی ایسی, یہ تو 5 منٹ کا کھیل ہے. یہ تو ان کے پاس تو سرنڈر کرنے کے لیے اتنا اسلحہ ہی موجود نہیں ہوگا جتنے جہادی وہاں پہنچ جائیں گے, اور جو حالت وہاں پہنچی ہے. میں غزہ میں جا کے میں نے 2008 میں دیکھا ہے, جس سے پہلے دفعہ اسرائیلی بامبنگ وہاں پر ہوئی تھی, تو اس وقت صورتحال وہاں پر یہ تھی کہ ایجپٹ میں وہ راستہ جو بند کیا ہوا تھا اور ٹنل سے وہ لوگ اپنے مردوں کو اور اپنے زخمیوں کو چھوڑ جاتے تھے کہ اللہ نے کے بعد یہ تم لوگ اس کو کائرو لے جاؤ اور کائرہ میں جا کے اس کا علاج کرو, ہم واپس لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے. اسرائیل بنیادی طور پر ایک ایسی گرینڈ پلان کے اندر ہے کہ یہ ثابت کر سکے کہ مسلمانوں کے یہ جتنے ممالک ہیں اب اس قابل نہیں رہ گئے کہ یہاں امن ہو. یہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اکٹھا ہو کے ان کے خلاف ایکشن دے تاکہ اس کا وہ گرینڈ پلان جو پورا ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا حسن عسکری صاحب, آپ اس پر آپ سے کمنٹ چاہوں گا کہ اس وقت جو ایک ریاست بھی بنا لی ہے انہوں نے, ابو بکر البغدادی نے, شام کا اور عراق کا کچھ علاقہ ہے اس میں, اب یہ جو اس طرح کی حماس کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو یہ جو قوتیں کیا زور نہیں پکڑیں گی؟ کیا اس کے پیچھے کچھ ایسا ڈیزائن تو نہیں ہے کہ اور مزید جو مسلمان حکومتیں ہیں, جو مسلمان ملک ہیں, ان کے اندر مزید انرسٹ پیدا ہو؟ دیکھیے, اس میں دونوں چیزیں ہونے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب سے مڈل ایسٹ کا اسٹیٹ سسٹم ڈیولپ ہوا ہے ورلڈ وار فرسٹ کے بعد سے, یہ تمام کی تمام ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف لڑتی رہی ہیں. ڈائنسٹک ہے اور پاور ایمبیشن ہے, ایک دوسرے کی سرحدوں کی وائلیشن کرتی ہیں.
اس کی وجہ سے ان کا ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے اور تحریکیں جو چلی ہیں وہ جو ریاستوں نے چلائی وہ ناکام رہی. اب یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جو تحریکیں چلی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں کو ریاستوں پر اعتماد نہیں ہے, لیکن یہ ان تحریکوں کا بھی تو مسئلہ ہے کہ یہ بھی تو ڈویسو ہیں, ان میں بھی تقسیم پیدا ہوتی ہے کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے ایک تنگ نظریاتی ہے اور سیکٹیرینزم کی بنیاد پہ ہے. اس کی وجہ سے ان کو بھی کوئی ایک یونیورسل سپورٹ نہیں مل سکے گی کیونکہ ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ صحیح اسلام کون ریپرزینٹ کرتا ہے اور صحیح مسلمان کون ہے. تو یہ خود ہی آپس میں لڑتی رہیں گی اور اسرائیل جو مغربی ممالک کی مدد سے فلسطینیوں کو اسی طرح خراب کرتا رہے گا جیسے آج کل وہ ان پہ ظلم و تشدد کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ حسن عسکری رضوی صاحب اور اوریا مقبول جان. بڑی اہم بات کر رہے تھے حسن عسکری رضوی کہ اس کیمپین کا, اس قتل عام کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر غم و غصے کو بڑھایا جائے اور جو انتہا پسندی اس موقع پر جنم لیتی ہے یا جو قوتیں ان خیالات کو ابھار کر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوتیں آگے آئیں اور پھر دوبارہ یہ بیان کیا جا سکے پوری دنیا میں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان ملیٹنٹ ہیں, ان کے ساتھ کسی حوالے سے گفتگو نہیں ہو سکتی. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی. بہت کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی حکمران کے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں, لیکن وہاں سے جو خبریں ہیں وہ ایسی خبریں ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت میں ابھی تک پاکستان کی دوستی کے حوالے سے کوئی مثبت رویہ, مثبت جذبات نہیں ہے. ڈاکٹر ویدک ان کے ایک تھنک ٹینک اسکالر ابھی حالیہ دنوں پاکستان آئے تھے, حافظ سعید صاحب بھی مل کے ان سے ملے اور اب وہ واپس گئے ہیں. تو آڑے ہاتھوں لیا ہے انڈین میڈیا نے لمبی لمبی ٹرانسمیشنز اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں انہوں نے ایک ٹیررسٹ کے ساتھ چائے پی اور پاکستان کے ساتھ دوستی کے معاملے کو انتہائی حساس انداز میں انڈین میڈیا پیش کر رہا ہے. اس پر بات کریں گے جناب حافظ محمد سعید صاحب سے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. یہ خواہش پورے پاکستان میں موجود ہے کہ انڈیا کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک جو مسائل ہیں بھارت کے ساتھ ان کا تذکیہ نہ ہو جائے. کشمیر ایک بڑا اہم معاملہ ہے, پانی کا بڑا مسئلہ ہے, سیاچین, سرکریک اور کئی دوسرے معاملات ہیں. جب تک بامانی مذاکرات کے ذریعے ان کو حل نہ کیا جائے اچھے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے, لیکن پھر بھی کوششیں جاری رہتی ہیں. گزشتہ دنوں وہاں سے کونسل آف انڈین پالیسی کے سربراہ ہیں, ایک سابق ایڈیٹر ہیں, بڑے نون جرنلسٹ ہیں ڈاکٹر ویدک, وہ پاکستان کے دورے پر آئے اور انہوں نے یہاں پر مختلف جو لیڈران ہیں ان سے ملاقاتیں کی. جماعت الدعوہ کے سربراہ جناب حافظ سعید صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی, لیکن جیسے ہی وہ انڈیا واپس پہنچے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ تنقید ان پر کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کیوں چائے پی, کیوں انہوں نے حافظ سعید صاحب سے گفتگو کی, اور اسپیشل ٹرانسمیشنز جو ہوئی ہیں وہاں پہ اس سے ایک ریفلیکشن آتی ہے کہ انڈیا کی سوچ کیا ہے پاکستان کی ساتھ دوستی کے حوالے سے. تو پھر اس سارے ماحول میں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو پاکستانی حکمران اس وقت انڈیا کے ساتھ دوستی کی خواہش رکھتے ہیں, پر امید ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اتنی امید کیوں ہے ان کو وہاں پر. تو اگر کوئی آدمی آ کر ایک ملاقات بھی یہاں کسی سے کر لے, حافظ سعید صاحب سے کر لے, تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. اسی پر آج ہم بات کریں گے. جناب حافظ سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہی کے ساتھ ڈاکٹر ویدک مل کے گئے تھے. حافظ صاحب, بہت ایک ہنگامہ ہے آج تو بھارت میں, اور آپ کے ساتھ جو تصاویر تھی ان کی چائے پیتے ہوئے وہ لگا کے انڈیا میں جو میڈیا ہے اس نے ایک کوہرام برپا کر دیا ہے کہ کس طرح ان سے ملاقات ہو گئی, اور اس حد تک کرٹیسزم کیا ہے کہ ایون جو بی جے پی کی حکومت ہے جن پر یہ الزام تھا کہ وہ ان کے ایک طرح کے ایڈوائزر ہیں, انہوں نے بھی اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیا ہے. سمیع صاحب, میں خود بہت حیران ہوا ہوں. یعنی ویدک صاحب وہ انہوں نے رابطہ کیا, میں نے کہا ضرور تشریف لائیں, ملاقات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں. تو وہ آ کر بیٹھے, ملاقات ہوئی, بہت سی باتیں ان کے ساتھ ہوئیں. دوران گفتگو انہوں نے مجھ سے یہ تک پوچھا کہ جی اگر مودی صاحب پاکستان آتے ہیں تو کیا آپ احتجاج کریں گے. میں نے کہا نہیں, ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے, ہم کوئی احتجاجی سیاست نہیں کرتے. ہاں جو بات کرنے والی ہے وہ ضرور کریں گے. تو میں تو حیران ہوں سمیع صاحب کہ اتنی تنگ نظری انڈیا کے اندر
کہ کانگریس بھی بی جے پی بھی ساری جناب ان کی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں. مجھے دہشت گرد کہتے ہیں اور اتنے بڑے تنگ نظر ہے کہ ایک صحافی انڈیا کا صحافی مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو جناب شور برپا ہو جاتا ہے. مجھ سے تو روزانہ امریکی صحافی ملتے ہیں, مغرب کے لوگ ملتے ہیں, ساری دنیا سے میں ملتا ہوں, ہر کوئی کسی کو اپنا نقطہ نظر بتاتا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ایک انڈیا کے صحافی سینئر صحافی اگر وہ آ کر مجھ سے مل گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ بیچارے کریں گے کیا سیاست ہے ان کی کیا. تو میں نے سنا جی کہ وہاں اجلاس ملتوی ہو گیا صرف اس بات پر. تو مجھے تو واللہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دوستی کہاں کہ یہ تو بیچارے اتنا برداشت نہیں کر سکتے. اتنی تنگ نظری تو میرا خیال دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. تو حافظ صاحب پھر یہ جو ہمارے حکمرانوں میں خواہش ہے انڈیا کے ساتھ دوستی کی, اچھی خواہش ہے, سارا پاکستان دوستی چاہتا ہے, لیکن اگر دوسری طرف اتنی تنگ نظری ہے تو پھر یہ بات کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے؟ بھائی جان میں تو ہمیشہ یہی بات کہتا رہتا ہوں کہ دوستی جو ہے یہ اس طرح برابری کی سطح پر ہونی چاہیے کہ ان کی بھی تو خواہش ہو. وہ بیچارے تو سمیع صاحب یہ حقیقت ہے انہوں نے پاکستان کو ابھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. مشرقی پاکستان میں جو انہوں نے ڈرامے کھیلے اس کے بعد اب پاکستان میں جو کچھ چاہتے ہیں تو ان کے تو یہ ایجنڈے ہیں. اس وقت ہم پاکستان میں جس مصیبت اور مشکلات سے دوچار ہیں وہ سب انڈیا کی کھڑی کی ہوئی چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ دوستی سے پہلے جو اصل معاملات ہیں, کشمیر کا مسئلہ ہے اور دوسرے مسائل ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے. اور ویدک صاحب سے بھی میں نے کھلی باتیں کی. ان سے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ بمبئی اٹیکس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا جناب بمبئی اٹیکس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں نے خود تردید کی اور اس کے بعد یہ معاملہ عدالتوں میں آیا. انڈیا کے دباؤ پر پاکستان کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے مجھے گرفتار کیا, 6 ماہ تک مجھے گرفتار رکھا اور عدالتوں میں کیس چلتا رہا. 3 مرتبہ انڈیا نے ثبوت میرے خلاف بھیجے تو سارے ثبوت پیش ہوئے. ہمارے فل بینچ نے, ہمارے ہائی کورٹ کے فل بینچ نے وہ سارے ثبوت مسترد کر کے یہ کہا یہ صرف پروپیگنڈا, ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. مجھے رہا کیا گیا اور یہ فیصلے میں لکھا گیا کہ حافظ سعید اور اس کی جماعت کا بمبئی اٹیک سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا. تو میں نے ویدک صاحب سے پوچھا کہ ویدک صاحب آپ سینئر صحافی ہیں, مجھے یہ بتائیں کیا آپ پاکستان کی عدالتوں اور عدالتوں کے فیصلوں اور ہمارے قانونی نظام کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ حیرت سے کہنے لگے بھئی میرے علم میں نہیں کہ اتنے بڑے فیصلے ہو چکے ہیں. میں نے کہا اس کے بعد اگر ان فیصلوں کے بعد پھر سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا جناب, تو ان فیصلوں کے بعد اگر وہ مجھے کبھی ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں, کبھی جناب کچھ کہتے ہیں, تو یہ ان کا حق نہیں بنتا. تو وہ بھی انہوں نے بھی یعنی اس سلسلے میں یعنی اچھی گفتگو کی. مجھے تو حیرت ہے کہ وہاں جو اس وقت ہنگامہ برپا ہے یہ جناب انڈیا کا اصل چہرہ پہچاننے کے لیے آج کے دن کی بحث ہی میں سمجھتا ہوں کافی ہے. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر حافظ سعید صاحب جو کہہ رہے تھے کہ آج جس انداز میں ڈاکٹر ودک کے خلاف انڈین میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے اس سے بھارت کی جو تنگ نظری ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور ایک صحافی اگر آ کے مجھ سے ملتا ہے, ہم تو کھلے دل کے ساتھ اس کے ملنے کے لیے تیار ہیں, ملے بھی ہیں, ہر بات بھی کی ہے, ہر طرح کی گفتگو بھی کی ہے, لیکن بھارت اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مقابلے میں کہا انہیں دہشت گرد جاتا ہے, جبکہ جو تنگ نظری بھارت نے دکھائی ہے وہ بہت سارے لوگوں کی اس سے آنکھیں کھل جانی چاہیے. ضرور بھارت سے دوستی کی کوشش کرنی چاہیے, ہم سب کی خواہش ہے امن ہو, لیکن جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے, جب تک ہم اتنے طاقتور نہیں ہوں گے کہ انڈیا مجبور ہو کر ہم سے گفتگو کرے گا, ان مسائل کو حل وہ اس کا نہیں دیکھتے. نہایت ضروری ہے کہ ہمارے حکمران دوستی کی کوشش تو ضرور کریں, لیکن جو ہمارے اہم مسائل ہیں ان پر کسی طرح کا بھی کمپرومائز نہ کیا جائے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں, تب تک اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.